جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ناظرین، عزیز بھائیوں اور معزز بہنوں، آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی کے بارے میں ان کے کچھ واقعات جاننے کی کوشش کریں گے جو واقعے میں ہمارے لیے، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگی کا ہر واقعہ اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لیکن آج جس شخصیت کا ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سیرت اتنی عظیم، اتنی بلند ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو کئی ضخیم کتابیں تیار ہوتی ہیں. تو یہ عظیم شخصیت کے بارے میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو کچھ ان کی زندگی کے کچھ واقعات یا حالات آپ کے سامنے رکھیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آتے ہیں تو اس لیے میں نے ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی جو ہے یہ اس لیے میں نے عنہما کہا ہے. ان کی زندگی کے واقعات یہ ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 سال بعد، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی عمر قریب 11 سال تاریخ میں بتائے جاتے ہیں. اور آپ کو جو ہے جوش جہاد اس قدر تھا کہ جو ہے ہر غزوے میں آپ حصہ لینا چاہتے تھے. جب غزوہ بدر کا معرکہ سے پہلے لوگوں کا سلیکشن ہو رہا تھا تو آپ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لیکن آپ کی عمر کم ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا کہ ابھی آپ کی عمر نہیں ہے. جب اس کے بعد غزوہ احد کے لیے جب لوگ تیار ہو رہے تھے اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس وقت بھی آپ کو واپس کر دیا گیا. اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ اس کے بعد آپ کی عمر کے جب بلوغت کو پہنچے ہیں تو غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، وہ پہلا معرکہ تھا جس میں آپ کا جو ہے آپ حصہ لیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں جاتے تھے سارے کے سارے تقریباً ہر غزوے میں جو ہے آپ اس کے بعد حصہ لیتے رہے. اور آپ کا زہد اور آپ کا تقوی اس قدر بلند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی آپ کو. آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار انہوں نے یہ بتایا، آپ کی زندگی کا ہر عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل میں جو ہے آپ عمل کرنا چاہتے تھے. ایسا کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سنتیں پڑھتے وہاں جا کے آپ بھی پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اگر
راستہ چلتے ہوئے کسی جگہ آرام فرمائے تو وہاں آرام فرماتے، اور جہاں آپ نے نفل نمازیں پڑھی وہاں نفل نماز پڑھتے، یعنی ہر وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کرتے تھے تو آپ جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی جو ہے آپ سے محبت کا جو ہے سب سے بڑا معیار انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور دوسری چیز، جب فتح مکہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیے، اور وہاں آپ نے کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولے تو سب سے پہلے اندر جانے والوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے موجود تھے وہاں پر، اور آپ جا کے ہر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں نماز پڑھی، کعبے میں کیا آپ نے نماز پڑھی، کہاں کہاں جو بھی عمل کیا، وہ سارے عمل آپ کی زندگی میں پائے جاتے تھے۔ یہ جو ہے بہت ہی بڑی آپ کی محبت کا سب سے بڑا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں معیار انہوں نے بنایا تھا۔ ایک آپ کا خاص یہ دیکھیں، اس وقت کی سوسائٹی کا معیار دیکھیں آپ، ایک بار آپ جا رہے تھے، سوسائٹی کا معیار بھی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کھانا پکاتے ہیں تو جتنے چاول آپ نے ڈالے ہیں تو ایک دانہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کھانے کا کیا معیار ہے۔ تو دیکھیں آپ، ایک بار جا رہے تھے، رستے میں ایک چرواہا دکھا، اس چرواہے سے رک کے کہنے لگے کہ مجھے ایک بکری دے دو۔ تو چرواہے نے کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا مالک تو تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، مجھے ایک بکری دے دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اس کو آزما رہے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں آپ کو جو ہے یہ نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک تو ابھی سامنے نہیں ہے، کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا بکری کو۔ تو چرواہے نے کہا کہ مالک تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ خیانت کروں کیا اللہ تعالیٰ سے بچ جاؤں گا؟ بے انتہا خوش ہوئے، خوشی کا اظہار دیکھیں کیسا ہوا۔ اس چرواہے کو وہیں نہیں چھوڑے، آپ اس چرواہے کے مالک کا پتہ لگائے، وہ چرواہے کے مالک کا پتہ لگا کر، وہ جو چرواہا تھا وہ غلام تھا کسی آدمی کا، اس کو غلامی سے چھڑائے اور وہاں سے پیسے دے کر جتنی بکریاں تھیں اس کے ساتھ وہ بکریاں بھی خریدے، اور اس چرواہے کو جو ہے دے دیا، یہ سب تمہارے ہے، جاؤ۔ تو دو چیزیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں اس وقت کی سوسائٹی کا کیا معیار تھا۔ ایک معمولی چرواہا، اس کے پاس خدا کا خوف کتنا تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف دیکھے کتنا تھا اس کا۔ یہ کسی سوسائٹی کا معیار دیکھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا واقعہ ایسا ملتا ہے کہ اتنے دلیر تھے کہ کس حق بات کرنے کے لیے کبھی بھی جو ہے گریز نہیں کرتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی معاملات میں جو ہے آپ برمالا ٹوک دیتے تھے۔ ایک بار تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ٹوکے انہوں نے، معاویہ نے غصے میں ان کو قتل کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا اگر تم قتل کرنا ہے تو کر دو، کوئی جو ہے میں اس سے اعراض نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد ان کی دلیری کا یہ حال تھا۔ ایک بار حجاج بن یوسف کسی مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک الزام لگایا اپنے خطبے کے دوران۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر قرآن کے اندر تحریف کر چکے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں جانتے ہیں، بے انتہا ظالم شخصیت گزری ہے تاریخ اسلام کی۔ اس کے سامنے اب دیکھیں، جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے الزام لگایا تو عبداللہ بن عمر وہیں بیٹھے تھے،
اٹھ کے کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، کئی بار کہے۔ تو حجاج بن یوسف ہکا پھکا اتنا ظالم بادشاہ جو ہے، ظالم گورنر تھا وہاں کا، اس نے جو ہے کچھ اپنے اندر آگ بگولا ہو کے رہ گیا، کیونکہ عبداللہ بن عمر جیسی شخصیت ہے وہ کچھ بول نہیں پایا، اور آپ نے کہا کہ جو ہے تم ایک جھوٹے ہو اور ایک بیوقوف آدمی ہو جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ اور یہ آخری کا دیکھیں، یہی حجاج بن یوسف ایک بار حج کے دوران آیا تو وہ گورنر تھا اور سارے اس کو گھیر لیے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے ہوئے ہیں تو سارے کے سارے لوگ جو ہے والہانہ طور پہ ان کی طرف دوڑے۔ حجاج بن یوسف کو بہت برا لگا کہ اس کو معلوم نہیں پڑا تھا کہ کون ہے یہ شخصیت، اپنے ایک جو اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا جو غلام تھا، اس سے کہا کہ جا کے دیکھو تو سے ایسی کون سی شخصیت ہے جو میرے سے بھی زیادہ جو ہے لوگ اس کے والہانہ طور پہ اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اس کے غلام نے آ کر کہا کہ جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حجاج کو بہت برا لگا، اس نے اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی غلام کے، گویا کہ یہ کہا کہ کس طریقے سے ان کو قتل کیا جائے۔ اور حجاج بن یوسف آپ جانتے ہیں کہ اس نے غلام کو کچھ رشوت دی یا اس کو لالچ دیا، لالچ دینے کے بعد جو اس کے پاس نیزہ تھا، عام طور پہ اس وقت تلوار اور نیزے زہر آلودہ کر رکھتے تھے، تو اس کے بعد وہ جو غلام تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ اتنے لوگ گھیرے ہوئے ہوتے تھے آپ کو کہ موقع نہیں ملا، اس کے باوجود اس نے موقع پا کر بڑی مشکل سے جو ہے آپ کے وہ نیزے سے آپ کے پیر پر جو ہے ضرب لگائی، اور آپ کو احساس ہوا۔ اس کے بعد کئی دن آپ بیمار رہے اس کی وجہ سے، اور اس زہر کی وجہ سے ایک بار حجاج نے ان کی تیمارداری کے لیے گیا، جا کر کہا کہ جو ہے عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم بیمار ہو، کیا بات ہے، کس نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہوگی؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حجاج تم جان کے کیا کرو گے؟ تو بولے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، مجھے بتاؤ کون ہے وہ شخص جو آپ کی یہ حالت کیا؟ تو اس نے کہا وہ حجاج بن یوسف ہے۔ تو وہ جب آپ نے برمالا کہا اس سے تو بے انتہا وہ شرمندہ ہوا، اور اسی جو ہے اسی کی وجہ سے جو ہے ان کی موت بھی ہوئی، اور یقین مانیں اور ان کی موت بھی ماشاءاللہ وہ بڑی طویل عمر زندہ رہے، قریب 84 برس آپ کی وفات کے وقت۔ اور بنو امیہ کا بھی آپ نے دور دیکھا، اور بہت سختی سے جو ہے کوئی بھی حکمراں ہوتا تھا، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو ظالم حکمراں ہوا کرتے تھے ان کو بہت ہی جو ہے ان کے بہت ہی تنقید کرتے تھے، ہر قسم کا جو ہے جہاں کہیں بھی کوئی غلط بات دیکھتے تھے اور بہت برمالا جو ہے وہاں پر ٹوک دیا کرتے تھے بغیر کسی ڈر کے۔ تو دوستو اصل میں ہمیں ان عظیم لوگوں کی سیرت سے جو ہمیں مشعل راہ ہے ان کی سیرتیں، جس سے ہمیں نصیحت اخذ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا تقوی، ان کی دلیری، ان کا علم، اور آپ انشاءاللہ کبھی بتائیں گے ان کے علوم جو ہے اس قدر پھیلے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ 1630 احادیث آپ سے مروی ہیں، اور آپ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے احادیث کا حفظ تھا آپ کو، اور براہ راست آپ سے جو ہے سنے ہوئے حدیث ہے، اور کئی صحابہ کرام سے آپ جو ہے احادیثیں سنا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ان فتاووں کو اگر جمع کیا جائے تو کئی قسم کے ضخیم کتابیں ملتی ہیں، اور جو ہے جتنے بھی آج فقہ کی کتابوں میں جو پڑھایا جاتا ہے تو آپ کے بہت سے فتاوے وہاں سے ملتے ہیں۔ آپ کا تقوی اس قدر بلند تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر جو ہے والہانہ آپ سے محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کبھی بھی آپ کا ذکر آتا رویا کرتے تھے،
لوگوں نے یہ تک کہا کہ آپ رو رو کے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، کہ آپ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی مجھے محبت ہے کہ اسی لیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پل ہر لمحہ ان کے اعمال اور ان کے اعمال پر جو ہے ہر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے آپ جو ہے اس پہ اپنے آپ کو جو ہے محبت کا ثبوت دیا انہوں نے۔ تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسی شخصیت کا جو ہے ہمارے ظالم لوگوں نے کیا حال کیا آپ دیکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ ان کو اس کے لیے کہا گیا تو اس وقت بھی جو ہے آپ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہے کسی مسلمان، ڈر یہ تھا ان سے جب پوچھا گیا تو ان کو یہ ڈر تھا کہ جو ہے کسی مسلمان کا قتل میری تلوار سے نہ ہونے پائے۔ تو یہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان عظیم لوگوں کی سیرت اور ان عظیم لوگوں کا تقویٰ جو کچھ بھی ہے، ہم ان کا برابری تو نہیں کر سکتے لیکن ہماری زندگیوں میں کچھ تو کچھ ان کا تقویٰ، ان کی محبت، ان کے اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر والہانہ ان لوگوں کو محبت تھی، ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہے کچھ تو کچھ ان کی زندگیوں کے اعمال ہماری زندگیوں میں بھی آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عظیم لوگ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلائے اور پوری امت مسلمہ کو اس پہ چلائے، اور پھر وہ دور آ جائے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آنے تک جو ہے ایک اسلام کی سربلندی، اسلام اتنے وسیع العرض زمین پر پھیل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔